अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं नासिर अली और आप देख रहे हैं नासिर व्लॉग। नाज़रीन, जिन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, उनसे गुजारिश करूंगा कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि नई आने वाली वीडियो बआसानी आप देख सकें। नाज़रीन, सीमा हैदर का मुंह बोला भाई एपी सिंह पसे मंजर से गायब हो गया। उसने कहा था कि मैं राम मंदिर के उद्घाटन में सीमा को लेके जाऊंगा, साथ राजविंदर सिंह परवार, लंतों की भरमार। उसने कहा था कि जो मर्जी हो जाए, जो मुझे कोई नहीं रोक सकता, मैं लेके जाऊंगा उद्घाटन पर, राम मंदिर के उद्घाटन पर लेके जाऊंगा। नाजरीन, आप लोगों की सामने ये मक्कार इंसान उद्घाटन तो क्या, उसकी हवा को भी ना चेक करा सके उसको, क्योंकि वहाँ पर एटीएस और जांच एजेंसी ने जिस तरह से उसका पूरी तरह से घेराव किया हुआ था रघुपुरे का, वो किसी से ढका छुपा नहीं है। हमने पहले ही बता दिया था कि एक दिन शाम पहले तकरीबन 48 घंटे तक वहाँ पर पुलिस का तांता लगा रहा, यानी पुलिस पर दर पुलिस तमाम एजेंसियाँ एक्टिव थी, क्योंकि अगर ये वहाँ पर जाती तो नाजरीन अवाम ने भड़क जाना था। ये वाज़े हम आपको बहरहाल बातें बताते रहे हैं हर दफ़ा। अब वो नटकटी, नकचुटी, बेईमान औरत, झूठी औरत, मक्कार, पूरे देश की, पाकिस्तान की चपकली, पाकिस्तान की मक्कार औरत जो इंडिया में सिगर अपनी नागरिकता पाने के चक्कर में उसने हमेशा पाकिस्तान को टारगेट किया, पाकिस्तान की आवाम को टारगेट किया, गुलाम हैदर को टारगेट किया और इवन के अपने मज़हब को भी टारगेट किया। नाज़रीन, आपके मुल्क में जाने वाली ये भगोड़ी, इसका कोई मज़हब नहीं है, ये मज़हब से ख़ारिज हो चुकी है, ना तो इस्लाम की रही ना हिंदू धर्म की रही। हिंदू धर्म को भी बदनाम कर दिया, क्योंकि जैसे ही सचिन जब उसको कह रहा था कि हनुमान चालीसा पढ़ो तो वो कहती नहीं मैं नहीं पढ़ती, जाओ तुम जो कर लो। ये होती है मक्कारी औरत, क्योंकि जिसका अपने मज़हब से कोई ताल्लुक नहीं हो, तुम्हारे मज़हब की क्या मजाक उड़ाएगी। हिंदू मज़हब का भी मजाक बना लिया उसने। और जो उसकी बहन बार बार कहती है कि वो मुसलमान है, दिल से मुसलमान है, अभी भी वो मुसलमान है, और जो उसकी मोहब्बत थी वतन से, अपने मज़हब से, यानी मज़हब इस्लाम से, वो हो ही नहीं सकती तुम्हारे मज़हब की। हम हर वीडियो में यही एक्सपोज करते रहे हैं इस मक्कार औरत को कि इसके झूठे सासे में ना आए। लेकिन सचिन जो उसके कहता जी मैं मुझसे लब करती है, भाई तुम जैसे झंगूर से लब तो क्या, तुम्हारी हवा को ना देखे वो, जिस तरह तुम्हारी कंडीशन है, तुम उसमें 20,000 रुपये माहाना ले रहे हो सिर्फ, तो इसीलिए वो तुम्हें इस्तेमाल कर रही है। क्योंकि उसका मकसद क्या है वो एपी सिंह जानता है, उसका मकसद क्या है वो खुद सीमा से खुद जानती है। क्योंकि वो तुम्हारे झिंगूर के पास लब के चक्कर में नहीं आई, वो किसी और चक्कर में आई है। वो वहाँ पर फिल्मों में काम करने के लिए आई है, वो वहाँ की जनाब अपना जिस्म की नुमाइश करने आई है। क्योंकि वो जिस तरह ठुमका लगा लगा के दिखा रही है अपने मन चले देवरों को, जो उसके अब तो बूढ़े भी आपके जिस तरह कहते हैं जी हम पाकिस्तान से लेके आएंगे, क्या पाकिस्तान में ये औरतें बिखरी हुई हैं, इस जैसी बगैरत औरत शायद ही मुल्क में कोई ना हो। ये सबसे बदतरीन बगैरत और घटिया इंसान थी ये दुनिया के अंदर। अच्छा हुआ हमारे मुल्क से इसकी जान छूट गई। हमने ये सवाल उठाया है तो सिर्फ़ और सिर्फ गुलाम हैदर के बच्चों के लिए उठाया, वो 4 मासूम बच्चे जिन्हें उनका धर्म परिवर्तन कराया गया या धर्म चेंज कराया गया। इतने मासूम बच्चे की कोई भी नहीं कराता। जब कोई 15, 17, 16 साल का बच्चा होता है वो समझदार होता है, उसको कराएं तो समझ में आती है। जैसे मक्कार एपी सिंह इसी केस में फंस गया, इसीलिए वो नजर एपी सिंह के वजाहत हम पता चले, हमें कल पता चला है कि एपी सिंह ने जो अपना जो वो सर्टिफिकेट है, यानी वो की सनद जानबूझ के वो क्या कहते हैं उसको लाइसेंस को खुद कैंसिल करवाया है, क्योंकि कानून के मुताबिक वही बंदा इलेक्शन में पार्टिसिपेट ले सकता है, वही बंदा कैंडिडेट को जांच पड़ताल से मुक्ति मिलती है जिसके खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई ना हो, यानी वो गवर्नमेंट इदारे में ना हो, उसको वो इलेक्शन लड़ सकता है। जबकि उसको पता था, इसलिए उसने अपनी वक्ती तौर पर उसने अपने लाइसेंस कैंसिल करवाया है। जो बंदा आपकी अपने मुल्क की बेटी को रिस्पेक्ट नहीं दे सकता हो, एक बच्ची, मासूम सी बच्ची जिसके साथ 4 बंदों ने बलात्कार किया, और उस केस को इस बगैरत बंदे, इस मक्कार इंसान ने 14 साल खींचा, और उस बच्ची को इंसाफ कहता इंसाफ नहीं मिलना चाहिए। उन 4 लड़कों अपोर आरोपियों को बचाने की पूरी कोशिश की। नाज़रीन, जो हर
آپ کے عدالت کے اندر ہر اس بندے کو ڈیفینڈ کرتا ہے جو زنا کرتا ہے، بلاತ್ಕಾರ کرتا ہے، بچیوں کا سوشل ورشن عورتوں کا کرتا ہے، اس کا وہ ڈیفینڈ کرتا ہے۔ یہ اے پی سنگھ جیسا مکار ایڈوکیٹ، اس کا تمہارے مذہب سے کوئی تعلق نہیں ہے، کیونکہ اب اس کو پتہ چل گیا تھا کہ پاکستان سے میری جتنی بدنامی ہو چکی ہے، شاید مجھے انڈین کی عوام مجھے ووٹ نہ دے، اور اس نے صرف کام اس لیے کیا تھا کہ اس کو ووٹ مل جائے، اور اس کو جیسی بھگوڑی کو سمرتھن دلانا نہیں تھا، اس کو ناگتا دلانا نہیں تھا، وہ سب جھوٹ اور واہیت باتیں کرتا تھا۔ وہ صرف اس لیے اس کی وہ توجہ حاصل کرنا چاہتا تھا تاکہ اس کے حساب سے ووٹ مل جائے۔ کیونکہ ناظرین، آپ کے ملک کے اندر، یہ انڈین ملک کو کہتا ہوں، انڈیا کے اندر کچھ پولیٹیشین ہمیشہ پاکستان کے نام پہ کھاتے ہیں، پاکستان کو بدنام کر کے ووٹ لیتے ہیں، پاکستان کے مذہب کو ٹارگٹ کرتے ہیں، مسلمانوں کو ٹارگٹ کرتے ہیں۔ اے پی سی نے بھی وہی کیا، کیونکہ بی جے پی حکومت کا یہ ٹارگٹ رہا ہے۔ بی جے پی حکومت نے ہمیشہ ٹارگٹ کیا مسلمانوں کو، پاکستان کو، اور پوری سمتیاں حاصل کی اپنے ملک کے اندر، کیونکہ اس سے پہلے بھی، آج سے تقریباً ہم کو 20 سال 25 سال پیچھے چلے جاتے ہو، ہم جنہیں ہندو اور مسلمان بھائیوں کی طرح رہتے تھے، ایک جگہ پہ بیٹھتے تھے، ایک جگہ پہ چنا کھانا بھی کھاتے تھے، یعنی ایک جگہ رہتے تھے، خوشحال رہتے تھے، کبھی ایک دوسرے کی شادی بیاہوں میں آتے جاتے رہتے تھے۔ اب کیا ہوا؟ اب کچھ عرصے سے یہ بی جے پی جب سے حکومت آئی ہے، اس نے ملک کا بڑا غرق کر دیا۔ ملک کے اندر کہہ سکتا ہوں کہ وکاس ہوا ہے، یعنی کامیابی ہوئی ہے آپ لوگوں کی، وہ چیز علیحدہ ہے، لیکن انہیں مذہب پرستی ہے۔ اس نے انڈیا کے اندر ہندو مسلم فسادات کرانے میں پورا رول اس بی جے پی حکومت کا ہے، اور یہ بھی اسی کا حصہ ہے اے پی سنگھ، کیونکہ پاکستان کو بدنام کر کے، پاکستان کی مخالفت کر کے یہ اپنی ووٹ بنانا چاہتا تھا۔ سیما جو پاکستان سے بھاگ کر ہے، دیکھو جی ہم نے کہہ دیا، یہ پاکستان سے بھاگ کے آ گئی ہے، ایک عورت بھاگ کے آ گئی ہے منچلی، جناب پاکستان کا مخالفت ہے، پاکستان کی عورت خود پاکستان کے خلاف بول رہی ہے، اپنے مذہب کے خلاف بول رہی ہے۔ یہ تمام باتیں اس نے اے پی سی سے کروائی، صرف اس لیے کہ ووٹ حاصل مل جائے، اسے آسانی سے ووٹ مل جائے، کیونکہ آپ کے ملک میں کچھ ایسے بیہودہ لوگ بھی ہیں جو صرف پاکستان کے نام کو بدنام کرتے ہیں، پاکستان کے مذہب کو بدنام کرتے ہیں، صرف ان کا مقصد کچھ بھی نہیں ہے۔ وہ جے سی رام کے نعرے لگواتے ہیں، مسلمانوں سے لگواتے ہیں۔ ہم نے کتنی ویڈیو دیکھی ہے انڈیا کی، جن میں وہ مسلمانوں سے کہتے ہیں جی لگاؤ جے سی رام، جے سی رام ہمیں نہیں پتہ کیا ہے، اس کا مطلب کیا ہے۔ میں کہتا ہوں مجھے نہیں پتہ اس کا مطلب، میں کہہ دیتا ہوں چلو جے سی رام، اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ میں الحمدللہ میرے دل کے اندر ایمان، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اللہ سے ہوتا ہے، اللہ کی مخلوق سے نہیں ہوتا، اللہ کی مخلوق سے نہیں ہوتا۔ تو یہ جو بتوں کی تم پوجا کرتے ہیں لوگ، وہ کسی کو کیا دے سکتے ہیں؟ میں مذہب کو ٹارگٹ نہیں کر رہا، صرف ان لوگوں کے لیے لفظ میں نے کہا ہے جو اس چیز کو سمجھتے ہیں نہیں، ان کو میں نے یہ کہا ہے۔ باقی ہمارا ایمان اپنی جگہ پہ، ملک اپنی جگہ پہ، ہم بات کرتے ہیں انسانیت کی، سب سے پہلے انسانیت ہے، کیونکہ جس طرح ہم نے اپنے بڑوں سے سنا ہے، جو انڈیا کے اندر ابھی ہمارے بہت سے مسلمان بہن بھائی ہمارے ملک سے زیادہ وہاں پر ہیں، وہ ہمیشہ مذہب کی بات نہیں کرتے، وہ کہتے ہیں ہم امن میں رہیں، بس ہمیں امن میں رہنا دیا جائے۔ جس طرح سے رام مندر بنا، سب کو پتہ ہے، بابر مسجد کو شہید کر کے اس جگہ پہ رام مندر بنانے کی ضرورت پڑی، بابر مسجد کو نئی جگہ پہ جگہ دے دی، کیا فائدہ تھا؟ اسی مسجد کو مسجد رہنے دے دی، رام مندر کو وہاں پہ بناتے اچھی، اور اس سے وی آئی پی اور اچھے طریقے سے بنواتے، تاکہ مسلمانوں کی بھی جناب آپ کو پوری بی جے پی حکومت کو پوری سپورٹ ملتی۔ اب مسلمان یو پی حکومت کے مخالفت میں کیوں ہے؟ آپ خود جانتے ہو، خاص طور پہ انڈین کی بات کرنا، آپ خود جانتے ہو اپنے دل کی بات، آپ اپنے دل سے سوچنا، ہم تو پاکستانی ہیں، الحمدللہ میرے ملک میں یہ چیز نہیں ہے، ہم ہر اقلیت کو پورا تحفظ دیتے ہیں اس ملک کے اندر، اور جو آپ کے ہمارے وہاں سے مہمان آتے ہیں انڈیا سے ہمارے ملک میں، آپ ان سے پوچھیں ہماری واپسی جا کر وہ ہمارے بارے میں کیا کہتے ہیں، وہ کوئی ہندو ہو، سکھ ہو، وہ جتنے بھی ہمارے یہاں پہ مذاہب میں ہمارے ملک میں آتے ہیں، ہم ان کو پوری پروٹیکشن دیتے ہیں، کیوں کہ ہم سمجھتے ہیں ہمارے مہمان ہیں یہ۔ کیا آپ کے ملک میں مہمانوں کے ساتھ ایسا کیا جاتا ہے جیسے اس کے ساتھ کیا گیا بھگوڑی کے ساتھ؟ لیکن یہ تو مکار عورت ہے، یہ چال باز ہے، اور انڈیا میں وہ سچن، وہ اس کے چکر میں آ گیا، لب کے چکر میں نہیں گئی، یا کسی اور مقصد سے گئی ہے، صرف ہندی فلموں میں کام کرنے کی شوق تھا، اس کی بہن نے واضح بتایا گیا۔ اے پی سی نے پورا فائدہ اٹھایا، پتہ نہیں کن کن نیتاؤں کے پاس اس کو لے کے گیا ہے، اور کیا کیا اس کے ساتھ کانڈ ہوا ہے، کیونکہ جب انسان اپنی نظروں سے گر جاتا ہے، وہ ملک کی نہیں رہی، اپنے مذہب کی نہیں رہی، ایون کہ اپنے بچوں کی بھی نہیں بنی، وہ بچے اس کے کسی اور کے گھر میں رہائش میں رہتے ہیں، اپنے اس خامد کی نہیں بنی جن کے ساتھ 14-15 سال گزار دے، ان والدین کی نہیں بنی جن کے ساتھ 45 سال اس کو پالا پوسا بڑا کیا، شادی کی، ان کی نہیں بنی، تو ایک اس بھگوڑے سی انسان کے ساتھ، مکار سے انسان کے ساتھ کیسے رہے گی؟
नाज़रीन یہ باتیں ہم کہتے رہیں گے اس وقت ایک انسانیت کے لیے ہم یہ باتیں کرتے ہیں. ہمارا اس عورت سے کوئی تعلق نہیں، صرف غلام حیدر بھائی کے مل جائے. میں اب آخر میں بتاتا چلوں کہ کاغذات آپ انڈیا کی فارن منسٹری نے غلام حیدر کو بلا لیا ہے اپنے پاس، صرف اس لیے کہ اب اس کے ڈاکومنٹس کلیئر ہو چکے ہیں اور کلین چٹ ملنے والی ہے. ہو سکتا ہے آج مل ہی جائے، اور بہت جلد انڈیا میں آ رہا ہے. جو لوگ اس کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں پولیس، وہ آتا ہے. روشن خان بھائی آئیں گے ان کے ساتھ، اور کچھ ہمارے یوٹیوبرز آئیں گے. سب کا استقبال کیجیے گا اور اس بھگوڑی میں بھگانے میں پوری کوشش کیجیے گا. کم از کم بچوں کے لیے پروٹیکشن ضرور دلائیے گا غلام حیدر کو. پھر ملتے ہیں کسی نئی ویڈیو کے ساتھ، جب تک اجازت دیجیے. اللہ حافظ.